السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرے تمام بھائیوں کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی خوشیاں دے، قرضوں سے بری کرے، ہر گھڑی ہر وقت نیک عمل کرنے والا بنا دے اللہ، روزیوں کو آسان کرے پروردگار، ہر مسلمان کو خود کا کاروبار دے، بزرگوں کی سچی عقیدت اور محبت دے، سرکار نوری بابا کا فیض ہم سب پہ جاری کرے، بیماروں میں سید صوفی بھائی کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، اور حضور رضوی صاحب کو اللہ شفا عطا فرمائے، صحت دے، طاقت دے، قوت دے، تندرستی دے، ان کا سایہ ہم سب پہ قادر قائم فرمائے، ان کے گھر والوں پہ قادر قائم فرمائے، بابا صاحب کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے، ہمارے ادریس بھائی کو اللہ تعالیٰ خوب خوب نوازے پروردگار، ہمارے اکرم بھائی کے اللہ مغفرت کرے، اللہ ان کو غنی کے رحمت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بات چل رہی تھی سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم پہ عمل کرنے کی۔ کل ہم نے جو بات کری تھی کہ ہم پانی جو ہے سنت طریقے سے انشاءاللہ بیٹھ کر پئیں گے، اور میں اللہ کی ذات سے اسے امید کرتا ہوں جتنے بھائیوں نے اس کو سنا ہے انہوں نے ضرور کوشش کری ہوگی کہ کبھی بھی وہ ننگے سر اور یا کھڑے ہو کر یا ایک ساتھ پانی نہیں پئیں گے، پانی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے سے پئیں گے۔ اس سے بہت سارے سائنسی فائدے بھی ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسی بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک بار وضو فرما رہے تھے اور وضو کر کے آپ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد مسکرائے اور مسکرا کے مسجد میں جانے لگ گئے، تو کسی نے پوچھا یا امیر المومنین کوئی وجہ نہیں، کسی نے کوئی بات نہیں کہی اور آپ اچانک وضو کر کے مسکرا دیا؟ آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتہ، ایک مرتبہ میں نے رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح سے مسکراتے ہوئے وضو کے بعد کھڑے ہو کے اور مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں آپ کی سنت ادا کرنے کے لیے میں نے ایسا مسکرایا۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، تو اچھا راستے سے جاتے جاتے ہیں اونٹ پر سوار تھے، اور راستے سے نکلتے نکلتے آپ نے راستہ چھوڑا اور ایک درخت کے نیچے گئے، اور جانے کے بعد اس کی کانٹی دار جھاڑیوں میں اپنے امامے کو الجھا لیا، اور پھر وہاں سے امامہ نکال کے واپس باہر آ کے پھر راستے پہ آ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے یا علی آپ نے کیا کیا؟ آپ فرماتے ہو ایک مرتبہ میں بھی رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ اسی راستے سے جا رہا تھا، اور جب ہم اس درخت کے نیچے سے نکل رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا امامہ مبارک ان کانٹوں میں الجھ گیا تھا، تو میں سرکار کی سنت ادا کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا۔ سبحان اللہ، کیا دیوانگی اور کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے صحابہ کرام کی بے پناہ محبت، بے لوث محبت۔ تو ہم بھی سنتوں کو ادا کرنے کی جو ہے کوشش کریں۔ اب اس میں اب پانی پینا آ گیا ہے، اب دیکھیے جیسے کہ سنتیں بہت ساری ہیں، سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں ہیں، آپ ان سنتوں پہ غور کریں اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق جو ہے کوشش کریں۔ رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب ایسا دور آئے گا جب سنتیں مٹ رہی ہوں گی، تب کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ایک شہیدے کے لیے آپ کو اسلام میں کہ اللہ کی راہ میں جان دینا ہوگا، یعنی اللہ کی راہ میں آپ قتل ہوں یا ہوں تو آپ کو شہیدی کا مرتبہ ملے گا، لیکن آپ ایسے دور میں جو آج کل چل رہا ہے، اس دور میں جو سنت مٹ رہی ہو، اس سنت کو اگر آپ زندہ کریں، اس پہ عمل کر کے کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، 100 شہیدوں کا۔ ایک بار شہید ہونے کے لیے جان دینا پڑے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو شہید کہلائیں گے، لیکن یہاں زندہ بھی رہیں گے اور میرے سرکار کی اگر ایک سنت کو زندہ کر دیں گے تو آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سنتیں بے شمار ہیں۔ دیکھیے جیسے آپ مسواک کرنا، مسواک کے بڑے فائدے ہیں۔ وضو کے پہلے جو ہے آپ مسواک کریں، اور مسواک ایسی سنت ہے کہ اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے ہم کل بات کریں گے، اور
کسی بھی چیز کو ہم کھائیں تو کھڑے ہو کے نہیں کھائیں، یا پئیں تو کھڑے ہو کے نہیں پئیں، ننگے سر نہیں کھائے پئیں، بغیر بسم اللہ کے نہیں کھائے پئیں، یہی بھی سنت ہے۔ اسی بہت ساری بے شمار سنتیں ہیں کہ آپ اگر بہت ساری سنتیں انشاءاللہ ہم بات کریں گے پھر، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور دیکھیے میں نے آڈیو میں بھی سنا کہ جو روزیوں سے پریشان ہو رہے ہیں، جو لوگ روزی کی جو دقت آ رہی ہے، اس میں نے پہلے بھی آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا کہ سرکار مدار العالمین کے خلیفہ سرکار جان من جنتی، ان کا نام ہے جمال الدین جان من جنتی۔ آپ کا وصال منگل کے دن ہوا تھا۔ آپ کو زردہ بہت پسند تھا، زردہ چاول کا زردہ بنتا ہے جو غوث پاک کی 11ویں میں، تو آپ ہر منگل کو اپنی طاقت کے مطابق چاول کا زردہ بنائیں اور اس پہ سرکار جمال الدین جان من جنتی، یہ سرکار مدار العالمین کے خلیفہ، ان کی نیاز دلائیں اور دعا کریں روزی کے لیے۔ تو جو شخص کچھ منگل تک، کچھ ہفتے تک، یا پھر ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رکھے گا تو کبھی روزی رزق سے پریشان نہیں رہے گا۔ اللہ اس کو اس کے ولیوں کے صدقے میں، مدار پاک کے خلیفہ حضرت سرکار جان من جنتی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ خوب روزی عطا کرے گا۔ تو چھوٹا سا عمل ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، تھوڑا سا زردہ پکا کے اور نیاز دلانا ہے، دن یاد رکھنا ہے منگل کا۔ آج مجھے اس لیے یاد آیا کہ آج بھی منگل ہی ہے، تو اس چیز کو آپ یاد رکھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ نارے دوزخ سے بچا فردوس کا ہم کو عطا، بندہ غفار نوری با صفا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔